بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر منصرف کے اسباب کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ غیر منصرف کا تیسرا سبب ہے تانیث۔ امت تانیث بالتاء، بہرحال تانیث بالتاء فشرطہ، تو اس کی غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے ان یکون علماً، کہ یہ علم ہو کا طلحہ، جیسا کہ طلحہ، یعنی کوئی اسم مؤنث ہو اور تائے تانیث کے ساتھ مؤنث ہو تو وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا جب کہ وہ علم بھی ہو، جیسا کہ طلحہ۔ اب دیکھیے اس کے اندر یہ تا کی وجہ سے یہ مؤنث ہے اور دوسرا سبب اس کے اندر علم ہے، تو تائے تانیث کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے اس کا علم ہونا بھی شرط ہے، جیسے کہ طلحہ۔ وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِيُّ، ایسے ہی تانیث معنوی ہے، یعنی وہ تانیث کے جس میں لفظاً تانیث کی کوئی علامت نہ ہو پھر بھی وہ مؤنث ہو، تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے اس کا علم ہونا شرط ہے، جیسا کہ لفظ زینب۔ اس کے اندر بظاہر کوئی تانیث کی علامت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ تانیث معنوی ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ عورت کا نام ہوتا ہے، یعنی علم ہے، تو علم اور تانیث معنوی کی وجہ سے زینب جو ہے یہ غیر منصرف ہے۔ ثم المعنوی، پھر تانیث معنوی، ان کانا ثلاثی، اگر تین حرفی ہو، یعنی تانیث معنوی جو ہے اس کے اندر تین حرف ہوں، ساکن الاوسطی، اوسط یعنی درمیان والا حرف ساکن ہو، غیر اعجمی، اور وہ غیر اعجمی ہو یعنی عربی لفظ ہو، یعنی کوئی لفظ ایسا ہو کہ جس کے اندر تین حروف ہوں، درمیان والا حرف ساکن ہو اور وہ لفظ عربی ہو، اجمی نہ ہو، اور ہو وہ تانیث معنوی، پھر کیا ہوگا؟ یجوز صرفہ، جائز ہوگا اس کا صرف کرنا، یعنی اس کو منصرف پڑھنا، و ترکہ، اور اس کے صرف کو چھوڑ دینا، یعنی اسے غیر منصرف پڑھنا۔ اچھا بھی کیوں بھائی اس کو منصرف پڑھنا، اس کا صرف کیوں جائز ہوگا؟ لِأَجْلِ الْخِفَّةِ، خفت کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی ہلکے پن کے ہونے کی وجہ سے۔ تین حرفی جب تانیث معنوی ہوگا اور اس کا درمیان والا حرف ساکن ہوگا تو وہ کلمہ خفیف ہو جائے گا، زبان پر ہلکا ہو جائے گا، اور اگر کوئی کلمہ زبان پر ہلکا ہو جائے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ منصرف ہو، یعنی اس پر تینوں حرکتیں پڑھی جا سکیں، تنوین بھی پڑھی جا سکے۔ اور اس کو غیر منصرف پڑھنا کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ لِأَجْلِ الْخِفَّةِ، خفت کے پائے جانے کی وجہ سے، وَوُجُودِ السَّبَبَيْنِ، اور دو اسباب کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی وہ تانیث معنوی کے جس میں تین حروف ہوں، درمیان والا حرف ساکن ہو اور وہ عربی لفظ ہو، اس کو منصرف پڑھنا جائز ہے خفیف ہونے کی وجہ سے، ہلکا ہونے کی وجہ سے، اور غیر منصرف پڑھنا جائز ہے دو اسباب کے پائے جانے کی وجہ سے۔ کیوں بھائی؟ کا ہندن، جیسا کہ ہندن۔ اب یہ دیکھیے یہ عربی لفظ ہے، اس کے اندر تین حروف ہے، ہا، نون اور دال، درمیان والا حرف نون ساکن ہے، تو اب ہم اس کو تنوین لگا کر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ منصرف تو اس لیے کہ یہ خفیف ہے، غیر منصرف اس لیے کہ یہ ایک تو تانیث معنوی ہے، دوسرا یہ علم ہے، عورت کا نام ہے، تو دو سبب پائے گا، علم اور تانیث معنوی۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی تانیث معنوی تین حرف والا نہ ہو، یا اس کا درمیان والا حرف ساکن نہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ عربی لفظ نہ ہو بلکہ اجمی ہو، یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک بات نہ پائی جائے یا تینوں ہی نہ پائی جائیں، تو کیا ہوگا؟ وَإِلَّا، وگرنہ، یعنی کوئی ایک بات یا تینوں باتیں نہ پائی جائیں تو یجب منعہ، واجب ہوگا اس کو غیر منصرف پڑھنا، منعہ، اس کو یعنی تانیث معنوی کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔
کا زینبو جیسا کہ زینب. اب دیکھیں یہ تانیث مانوی ہے لیکن یہ 3 حرف سے زائد ہے لہٰذا اب اس کو غیر منصرف پڑھنا ضروری ہوگا. وَسَقَرُ اور سکرو. اب یہ 3 حرفی تو ہے تانیث مانوی ہے مگر درمیان والا حرف متحرک ہے لہٰذا اس کو غیر منصرف پڑھا جائے گا. وَمَاهَا وَجُورَا. اب یہ دیکھیں 3 حرفی ہے درمیان میں جو الف ساکن ہے جورا کے اندر واو ہے ساکن ہے مگر چونکہ یہ عربی لفظ نہیں ہے عجمی ہے اس لیے ان کو غیر منصرف پڑھا جائے گا. اچھا جی. والتانیث بالالف المکسورۃ کحبلا والممدودۃ کحمراء. اور تانیث الف مکسورہ کے ساتھ جیسے کہ حبلا اور الف ممدودہ کے ساتھ جیسا کہ حمراء. ممتنع صرفہما. ممنوع ہے ممتنع ہے ان دونوں کا منصرف ہونا البتہ یقینی طور پر. یعنی حبلا اور حمراء یہ غیر منصرف ہی پڑھے جائیں گے ان کا منصرف ہونا ممنوع ہے. کیوں؟ لأن الالف کیونکہ ان کے اندر جو الف ہے قائم مقام التانیث و لزومہ یہ قائم مقام ہے تانیث کے اور تانیث کے لزوم کے. مطلب ایک تو یہ ہے کہ الف مکسورہ کی وجہ سے حبلا جو ہے یہ مؤنث ہے الف ممدودہ کی وجہ سے حمراء یہ مؤنث ہے یعنی ان کے اندر تانیث ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ الف مکسورہ اور الف ممدودہ ان کو لازم بھی ہیں. اگر آپ الف مکسورہ ہٹا دیں تو حبل بن جائے گا تو تانیث نہیں رہے گی. حمراء اس میں الف ممدودہ ہٹا دیں گے تو حمر بن جائے گا تو تانیث نہیں رہے گی. ایک تو یہ ہے کہ یہ تانیث کی علامت ہیں دوسرا یہ تانیث کو لازم ہے کہ اگر ان کو ان سے جدا کر دیا جائے تو تانیث ہی باقی نہیں رہے گی. اس وجہ سے یہی ایک الف یعنی الف مکسورہ حبلا کے اندر اور الف ممدودہ حمراء کے اندر یہی ایک الف 2 اسباب کے قائم مقام ہے. 2 اسباب کون سے ہیں؟ ایک تو تانیث دوسرا تانیث کو لازم ہونا. امید ہے کہ آپ کو سبق عبارت اور ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں.